دین اسلام کی روشن تعلیمات جو بھی مسلمان حاصل کرتا ہے، اللہ کریم اس بندہ مومن کو روشن فرما دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور نور علم سے کشادہ فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس مقام و مرتبے کے حصول کے بعد بندے میں دو طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یا تو عاجزی انکساری یا پھر تکبر غرور اور گھمنڈ، اور دونوں صورتوں میں آزمائش کی تلوار اس کے سر پر لٹکی رہتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے دل و جان کے ساتھ خلوص نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ دین اسلام حق ہے، اور دین اسلام کی تمام تر تعلیمات بھی نہ صرف حق ہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور نجات ہیں، اگر وہ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہی فقط رحمت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا مبارک، پینا مبارک، سونا مبارک، اٹھنا مبارک، چلنا پھرنا، تبسم فرمانا، جلال فرمانا، خاموشی مبارک، گفتگو فرمانا، الغرض ہر ادا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی رحمت ہے اور ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر یعنی سنتوں مبارک پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ مگر یہاں ایک بات جو میں انتہائی دکھ اور رنج کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو رحمت مانتے ہیں، اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت سمجھتے ہیں، تو پھر ہم لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر نظام جمہوریت جو کہ کافروں کا نظام ہے اس کے تحفظ اور اس کی مضبوطی کے لیے ووٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ سوچیں، غور کریں۔ ہمارا لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا کیا یہ ہماری کھلم کھلا منافقت نہیں اور اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام رحمت کو نہیں مانا؟ کیا ہمارا لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام رحمت کو نہیں مانا؟ کہ ہمارا لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہو کر ووٹ ڈالنا کھلم کھلا ہماری منافقت کو ظاہر نہیں کرتا اور اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حکومت کو رحمت نہیں مانا؟ جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے لیے رحمت مانتے ہیں، اسی طرح جب تک ہم نظام رحمت کو اپنے لیے رحمت نہیں مانیں گے تب تک یقین کیجیے ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کا عملی اظہار ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حکومت کے مقابل ہر چلنے والے نظام کو رد کر دیں، ترک کر دیں، اور وفائے عہد کرنا ہوگا، اور برملا اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور دل و جان سے پڑھا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کے اصول، اللہ کے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حق سمجھ کر تسلیم کیا ہے۔ یہ دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی اسی نظام رحمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک ہم نظام رحمت کو اپنے درمیان نافذ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی رحمت الہیہ، رضا الہیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے، پا ہی نہیں سکتے۔ ہمیں دو رنگی چھوڑنا ہوگی، ایک رنگ میں خود کو رنگنا ہوگا، یا ہمیں رحمان کی یا شیطان کی کسی ایک راہ کو اپنانا ہوگا۔ ہمارے مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ منافقت بہت ہی خطرناک عمل ہے جو کافروں سے بھی بدتر سزا کا سزاوار بنا دیتا ہے۔ منافق کی سزا عذاب الہی کے عذابوں میں سب سے بڑی سزا ہے، جہنم میں سب سے نچلے حصے میں منافق کو رکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اب ایمان سے بتائیں، جب ہم ووٹ ڈالنے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ
اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہوں گے؟ ایمان سے بتائیں، اپنے دل سے فیصلہ لیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رحمت ہمارے لیے رحمت نہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام رحمت ہمیں عطا فرما کر گئے، اس پر عمل پیرا ہو کر کیا ہم فلاح نہیں پا سکتے؟ کیا دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس نظام سے وابستہ نہیں؟ ایمان سے بتائیں، اپنے دل سے فیصلہ کریں۔ تو پیارے بھائی، اگر سب کچھ ہمارے نظام رحمت کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر کیوں ہم لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر کافروں کے نظام کے لیے روپیہ پیسہ مال و دولت حتیٰ کہ جانوں کی قربانی بھی دیتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح، ہم نے دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب ہمیں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ شاعر مشرق فرماتے ہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بندوں کو گننے والی جمہوریت میں اکثریت کی رائے بھی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ چند خود غرض اور بد دیانت دولت مندوں کی رائے ہوتی ہے، جس کو وہ اپنی دولت اور اثر اور رسوخ کے بلبوتے پر لوگ انہیں ووٹوں کی صورت میں لے آتے ہیں۔ گویا در حقیقت جمہوریت نہیں ہوتی، بلکہ بادشاہت اور استبداد کی ایک صورت ہوتی ہے۔ دور حاضر میں نظام جمہوریت کے تحفظ کے لیے ووٹ مانگنا، اس نظام کی حفاظت کرنا اور اس کا معاون بننا کفر ہے۔ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر فتویٰ کفر صادر فرما رکھا ہے۔ نفاذ اسلام کے لیے ووٹ مانگنا کفر ہے، اسلام کی خاطر ووٹ مانگنا بھی کفر ہے، ووٹ دینا بھی کفر ہے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے رائے لینا دوسرے بندے سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں قبول ہے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں ووٹ میں ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، مجوسی، یہودی، مسلمان، شرابی، زانی، جواری، شریف، بدماش، ڈاکو، چور، الغرض ہر بندہ، وہ کسی بھی حیثیت کا حامل ہو، وہ عالم دین ہو یا کہ جاہل ہو، سب کا ووٹ یعنی رائے برابر یکساں حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کے لیے ووٹ مانگنا ہی کفر ہے، کیونکہ مومن بندے کو ہر صورت میں اسلام قبول ہوتا ہے۔ یہ پوچھنا کہ بتاؤ اسلام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سفید کفر ہے۔ اس لیے یہ کافروں نے جو نظام وضع کر رکھا ہے، اس میں عالم اور جاہل برابر ہے، نیک اور بدماش برابر ہے، زانی اور پرہیزگار برابر ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات غور کیجئے تو یقین کیجئے اس نظام کفر کی ہر حقیقت تک آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ جو دین اسلام اللہ کے احکام ہیں، وہ ہر صورت میں مسلمان کو ماننا ہوتے ہیں، تسلیم کرنا ہوتے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر کثرت رائے سے ہر طرح کے نظام بنتے چلے جاتے ہیں اور ہر طرح کے نظام ختم کر دیے جاتے ہیں کثرت رائے کی وجہ سے۔ خدا کے لیے اپنے ایمان بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں توبہ کا بھی وقت نہ ملے اور ہم جسے نظام رحمت سمجھ کر نظام کفر کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں، یہی ہماری بربادی کا سبب بن کر ہمیں عذاب جہنم سے دوچار کر دے گا۔ خدا کے لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ خدا کے لیے اپنے نظام رحمت سے جڑ جائیے، نظام رحمت کے نفاذ کے لیے کوشش کیجیے۔ نظام جمہوری جو ہے یہ ہمارا نظام نہیں ہے، اور نہ ہی اس نظام کے ذریعے ہم لوگ نظام رحمت کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم مسلمان اپنے نظام رحمت چلانے والوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ کیا وہ بھی جس طرح آج نظام کفر کے حصول کے لیے عہدہ، رتبہ اور طاقت کے لیے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں اور خون کے پیاسے ہوتے ہیں، کہ ہم مسلمانوں کے نظام رحمت کے حصول کے لیے وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایسا تو سوچنا بھی گناہ ہے۔ کہاں نظام رحمت چلانے والے
اور کہاں نظام کفر چلانے والے۔ ان دونوں نظاموں اور نظاموں کے چلانے والوں میں زمین آسمان کے فرق کو بھی شمار کرنا انتہائی جہالت اور بیوقوفی اور لا علمی ہے۔ کہاں نظام رحمت اور کہاں نظام زحمت۔ نظام جمہوری یہ کافروں کا نظام ہے، اور نظام رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا۔ کہاں رحمان کا نظام اور کہاں شیطان کا نظام۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی تو یقیناً سبھی مسلمانوں نے سن رکھا ہوگا۔ آپ کے اوپر جب خلافت کی عظیم ذمہ داری آن پڑی تو آپ نے مسجد میں منبر رسول پر فرمایا، اے لوگو، میرے کندھوں پر خلافت کا بار گراں رکھ دیا گیا ہے، مگر میں اسے انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا میری بایعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے اسے خود اتارے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ جب حاضرین نے یہ سنا تو بے چین ہو گئے اور سب نے بیک زبان کہا، ہم نے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا، ہم آپ سے راضی ہیں، ہم سب آپ ہی کی خلافت پر متفق ہیں۔ آپ اللہ عز و جل کا نام لے کر امور خلافت سر انجام دیجئے، اللہ عز و جل اس میں برکت دے گا۔ غور کیجئے کہ وہ حاکم بننے کے بعد بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں یہ جو بیعت کا توق تمہاری گردن میں ہے میں اسے اتارے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو آپ نے ان الفاظ پر بیعت لی، یعنی تم میری اس وقت تک اطاعت کرو گے جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ ایسے ہوا کرتے تھے نظام رحمت چلانے والے جو خود بھی سراپے رحمت ہوا کرتے تھے، اور ایک آج ہمارے نام نہاد حاکم جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ نظام کفر بھی چلاتے ہیں۔ کس طرح سے ہم ان کا ان کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں؟ اور ایک آج کے جمہوری حاکم ہیں جنہیں تعلیمات اسلامیہ کی ہوا تک بھی نہیں لگی، نہ شکل و صورت اسلامی، نہ ہی وضاقت اسلامی، نہ ہی رہن سہن اسلامی، اور نہ ہی فکر و عمل اور تہذیب و تمدن اسلامی۔ یہاں تک کہ شعار اسلام کو محفوظ اور تحفظ دینے کی بجائے ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، انہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ خاتم النبیین جنہیں کہنا نہ آئے، پڑھنا نہ آئے، سورہ اخلاص نہ پڑھنی آئے، نماز پنجگانہ تو دور کی بات، نماز جنازہ جنہیں پڑھنا نہ آئے، درود پاک جو نہ پڑھ سکے، قرآن مجید کی تلاوت جو نہ کر سکے، وہ نظام کفر ہی چلائیں گے نا، نظام رحمت نہیں چلا سکتے۔ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں، اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ ان کے والدین نے انہیں جن کی تعلیم دی یہ انہی کے نظاموں کے محافظ آج بنے بیٹھے، ان میں ان کا کیا قصور؟ لہٰذا پیارے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنا چھوڑ دیجیے اور سچے دل سے سابقہ گناہوں پر توبہ کیجیے، اور آئندہ فقط نظام رحمت کے نفاذ کے لیے دعا کے ساتھ جد و جہد کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے حاکم اللہ کریم سے مانگیں، کیونکہ نظام رحمت وہی چلائیں گے جو خود تعلیمات اسلامیہ سے روشن ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ روشنی فقط تعلیمات اسلامیہ کے دامن سے وابستہ ہے، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ روشنی فقط تعلیمات اسلامیہ کے دامن سے وابستہ ہونے سے حاصل ہوگی۔ کافروں کے اسکول و کالج اندھیرے ہیں جن کے حصول کے بعد موجودہ نظام جمہوری کے کالے بادل ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو نور علم سے منور کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے اپنی تعلیمات نہیں پڑھنی تو اور کس نے پڑھنی ہے؟ جب ہمارے بچے تعلیمات اسلامیہ سے روشن ہوں گے اور معاشرے میں تعلیمات اسلامیہ کے نور ہر طرف بکھیریں گے تو معاشرہ انشاءاللہ تعالی تعلیمات اسلامیہ کے نور سے منور ہوتا چلا جائے گا، اور نظام رحمت انشاءاللہ تعالی نافذ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب ہر دوسرا شخص تعلیمات اسلامیہ کے نور سے منور ہوگا تو اسی معاشرے میں سے کوئی اللہ والا ہم چنیں گے تو وہ نظام رحمت کو نافذ فرما کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ کے نور سے منور کرے گا،
اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔